السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے آئیں گے کہ جن کے گناہ پہاڑوں کی مانند ہوں گے، اتنے زیادہ گناہ ہوں گے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے کیسے لوگ ہوں گے، ایسے کیا کام کرتے ہوں گے کہ ان کے گناہ پہاڑوں جیسے ہو جائیں گے؟ جیسے کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہو جائیں گی، وہ بھی وہی کام کرتے ہوں گے جو سب کام کرتے ہوں گے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو اس کی ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، گناہوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا، کچھ قلبی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو گناہوں کی طرف ایٹریبیوٹ کرتی ہیں، کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ کچھ آپ کے افعال ہوتے ہیں جو آپ کی ظاہر داری ہوتی ہے، آپ کے آؤٹ سائڈ جو آپ کام کرتے ہو، عمل جو کرتے ہو، وہ کچھ گناہوں کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے انفرادی عمل، انڈیویجول کام بھی ہو گیا اور کلیکٹیو کام بھی ہو گئے، یا پھر آپ کے حقوق، آپ نے حقوق ادا کرنے تھے اللہ کے، ان میں آپ نے جو ہے صحیح طریقے سے ان حقوق کو ادا نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے، اس میں آپ نے صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کیا۔ اور اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جو حقوق کے معاملے میں اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے کہ حاسب نفسک، اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو، اکاؤنٹیبلٹی کرو کہ کون کون سے کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں اور میں کر نہیں رہا ہوں، اور نہیں کرنے اور میں کر رہا ہوں۔ اب سوال وہی رہ جاتا ہے کہ پہاڑوں جیسے آخر ایسے کیا گناہ ہوں گے؟ میں آپ کو اس کا ایک اینگل بتاتا ہوں، ایک زاویہ بتاتا ہوں، اس پہ آپ ضرور سوچئے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی آواز لگاتا ہے جو گناہ کی دعوت ہے اور اس پر لوگ لبیک کہتے ہیں، اور وہ گناہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ اس شخص کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، تو اس پلیٹ فارم سے لگائی گئی آواز کے ذریعے جو گناہ پھیلا، جب تک پھیلتا رہے گا اس شخص کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملتا رہے گا 100%، اور اس شخص کے بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی جو گناہ کر رہا ہے۔ تو گناہ کی ابتدا کرنے والا وہ ہر ایک اس پلیٹ فارم سے نکلنے والی شاخ کا 100% وبال اپنے سر پہ لے گا، اور وہ شخص بھی 100% لے رہا ہوگا وہ گناہ جس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب کوئی، آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، مائکرو فون ہے، مل جاتا ہے، سستے والے بھی مل جاتے ہیں، مہنگے والے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ مائکرو فون پکڑ کے یوٹیوب کے ایک پلیٹ فارم سے، انسٹاگرام کے پلیٹ فارم سے، ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم سے، مختلف اور پلیٹ فارم سے میں نے ایک بات کہی، میں نے جو بات کہی وہ غلط بات تھی، گناہ کی دعوت تھی، تو اب وہ بات نکلی، لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور اسے جواز بنا کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو نتیجتاً وہ وبال پہاڑوں جیسا اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے گناہ تو میں نے نہیں کمائے۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں، روزمرہ زندگی میں یاروں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنے گناہ کو ڈینگے مار کے بیان کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے گناہوں پر، شیخیاں بھگارتا ہے، پراؤڈلی اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کے اس پرائیڈ کو دیکھ کر اس کا اگر ایک آدھ دوست بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، پیئر پریشر کی وجہ سے، اسے بھی اچھا لگنے لگ جائے، پھر وہ آگے اس گناہ کو منتقل کرے، پھر کوئی آگے اس گناہ کو منتقل کرے، تو یہ ایک چھوٹی سی محفل وبال بن جائے گی قیامت کے دن۔ اور ایسی پتہ نہیں کتنی محفلیں ہم نے وبال بنائے رکھی ہیں اپنے لیے۔ اس لیے توبہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ کیا استغفار کرو؟ دل سے اس بات کو مانو کہ کام میں نے غلط کیا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرو اور اس کو ترک کر دو۔ یہ استغفار ہو گیا۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے کہ اب نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سنگر ہوتے ہیں، گناہوں کے اڈوں میں پھنسے ہوتے ہیں، پھر نیکی کی طرف آتے ہیں، ہدایت کی طرف آتے ہیں، گمراہی کے راستے چھوڑ دیتے ہیں، تو استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، پھر اپنی زندگی نیک کاموں میں گزارتے ہیں۔ اکثر آپ نے انہیں کہتے سنا ہوگا کہ خدا کے لیے میرے پچھلے جو ریکارڈڈ گانے ہیں وہ نہ بجایا کرو، جلا دو سارے کے سارے ریکارڈز۔ یہ گناہ ہے جو میں نے کیا تھا،
جو میں نے پھیلایا تھا میں اس سے توبہ استغفار کر چکا ہوں. خدا کے لیے آپ بھی اس راستے کو چھوڑ دیں اور میرے حال پہ رحم کریں. اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے فین ہیں, تو میرے گانے نہ بجایا کریں, میرے گانے نہ چلایا کریں. میں توبہ کر چکا ہوں اس راستے سے. اس طرح وہ لوگ جو ڈراموں میں فلموں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری فلمیں نہ چلایا کریں, ہیں خدا کے لیے ہمارے ڈرامے نہ چلایا کریں, ہمارے ڈراموں کی کلپس بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کیا کریں. ہم وہ کام گناہ کا چھوڑ چکے ہیں, ہم دوبارہ گناہ کے راستے پر نہیں آنا چاہتے. تو خدا را ہمارے حال پہ رحم کرے, ہے نا. جیسے لوگ جو پلٹتے ہیں, وجہ کیا ہے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو گناہ پہاڑوں کی صورت میں ملیں گے, تو انڈیویجول گناہ تو رہا ہی نہیں نا. یہ گناہ تو انڈیویجول گناہ رہا ہی نہیں, کیونکہ اب آپ انفلوئنس کر چکے ہیں اس گناہ کے لیے لوگوں کو. آپ نے انفلوئنس کر دیا لوگوں کو گناہ کے لیے. اب لاؤ لوگ بڑی تعداد میں اس راہ پہ چل پڑے. آپ نے پاکستان میں پاپ کلچر انٹروڈیوس کر دیا, تو وہ جب تک پاپ کلچر چل رہا ہے وبال کس کے سر آ رہا ہے. یہ جو ٹرینڈ سیٹنگ ہے نا ہمارے ہاں, یہ ٹرینڈ سیٹنگ جو ہے نا میرا بھائی وبال بن سکتی ہے اگر ٹرینڈ سیٹنگ غلط ٹرینڈ سیٹنگ ہو. ہمارے اکثر سوشل میڈیا پہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ ٹرینڈ سیٹنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. یار یہ چل رہا ہے, یہ چلا دو, اس پہ ویڈیو چل جائے گی. یہ گانا لگا دو نا بیک گراؤنڈ میں, یہ گانا ٹرینڈ سیٹر ہے, یہ جو ہے نا ویڈیو ٹک ٹاک پہ جناب وائرل ہو جائے گی, انسٹا پہ وائرل ہو جائے گی. یہ ٹرینڈ نے مار دیا ہے. یہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ غلط کام گناہوں کے پہاڑ ہیں. پھر توبہ کرو گے, بھاگو گے, لیکن اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی. وہ مالک یوم الدین کا دن ہے جو پکار کر کہے گا کہ بتاؤ تو صحیح آج کس کا ملک ہے. بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے, بڑے بلینئرز تھے نا تم دنیا میں. آنے والے وقتوں میں ٹریلینئرز بھی ہوا کریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ پھر یہ بلینئرز, ٹریلینئرز, یہ اتنی ساری ویلتھ والے لوگ یہ اس دن کیا جواب دیں گے اگر انہوں نے گناہوں کے راستے سے یہ راستہ اختیار کیا. اس لیے اپنے راستوں کا چناؤ نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ فیم کے چکر میں, مشہور ہونے کے چکر میں, کچھ بننے کے چکر میں, لوگ ریکگنائز کریں, پیئر پریشر ہوتا ہے, آئی وانٹ ٹو بی انکلوڈڈ ان مائی گروپ, اس چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین توڑتے نظر آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک اینگل دیا ہے گناہوں کے پہاڑوں کا, تو سوچیں اور اپنے آپ کو بدلیں, اور پھر اپنے اندر یہ آواز لگائیں کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور جب یہ صدا آئے کہ ہاں تبدیلی آنے والی ہے, میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں, نہیں تو پھر تیار کریں اپنے آپ کو کہ تبدیلی آئے, اور پھر اس آگ کو اندر لگا کے ظاہر سے باطن, باطن سے ظاہر تک اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان گناہوں کو پھر کبھی نہ ہم دوبارہ ریپیٹ کریں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.